جب ہم اسلامی معیشت کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں صرف اسلامی بینکنگ آتی ہے۔ جی بالکل، یہی عام تاثر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی وسیع، ایک بہت گہری دنیا ہے۔ ہم یہاں 1.9 ارب لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے جو مشترکہ صارفی اخراجات ہیں وہ $2 ٹریلین سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اس میں اگر مالیاتی اثاثے بھی شامل کر لیں تو یہ تصویر اور بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ جی، $3.6 ٹریلین تک۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی مارکیٹ نہیں ہے، یہ ایک عالمی معاشی قوت ہے۔ بالکل، اور اس قوت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آج کچھ بہت دلچسپ ذرائع ہیں۔ ایک تو عالمی اسلامی معیشت کی حالت پر ایک جامع رپورٹ ہے، اچھا، جو اس معیشت کی نبض پر ہاتھ رکھتی ہے۔ پھر اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC، اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا تحقیقی مقالہ ہے جو مستقبل کی طرف دیکھتا ہے، یعنی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ مصنوعی ذہانت AI کو اسلامی اخلاقیات کے دائرے میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اعداد و شمار کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے چھپی کہانی کو سمجھنا ہے۔ جی، یہ جاننا کہ اس کثیر $1 ٹریلین کی معیشت کو کون چلا رہا ہے، وبا نے اسے کیسے بدلا، اور کیا واقعی مستقبل کی ٹیکنالوجی کو صدیوں پرانے اخلاقی اصولوں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جب رپورٹ اسلامی معیشت کی بات کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف مالیات نہیں ہے، اس میں وہ ہر چیز شامل ہے جو اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنائی یا بیچی جاتی ہے۔ مثلاً؟ چاہے وہ حلال خوراک ہو، ماڈسٹ فیشن ہو جسے ماڈسٹ فیشن کہتے ہیں، اچھا، یا مسلم دوست سیاحت ہو، یا پھر حلال ادویات اور کاسمیٹکس ہوں، ان سب کی بنیاد قرآن و سنت کے اصولوں پر ہے۔ اور ان اصولوں میں صرف جائز ناجائز کی تفریق نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، اس میں انصاف، شفافیت اور سماجی بھلائی جیسے تصورات بھی شامل ہیں۔ اور اس پوری معیشت کو توانائی کہاں سے مل رہی ہے؟ دیکھیں، رپورٹ کے مطابق سب سے بڑا محرک تو آبادی ہی ہے۔ آبادی، اچھا۔ 2020 میں 1.9 ارب مسلمان تھے، اور اندازہ ہے کہ 2060 تک یہ تعداد 3 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یعنی یہ دنیا کی باقی آبادی کے مقابلے میں تقریباً دگنی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ جی، لیکن مجھے جو بات زیادہ دلچسپ لگی وہ صرف تعداد نہیں بلکہ اس آبادی کی عمر ہے۔ آپ نوجوان آبادی کی بات کر رہی ہیں، صحیح؟ جی، یہ واقعی ایک فیصلہ کن عنصر ہے۔ مسلم آبادی کا 27% سے زیادہ حصہ 15 سے 29 سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو ڈیجیٹل دنیا میں پلی بڑھی ہے، عالمی رجحانات سے واقف ہے اور اپنے فیصلوں میں اپنی اقدار کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ بالکل، یہ صرف مصنوعات نہیں خرید رہے ہیں، یہ ایک شناخت خرید رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنیاں اب صرف حلال کا لیبل لگا کر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، صرف لیبل سے کام نہیں چلے گا۔ انہیں اس نوجوان نسل کی سوچ کو سمجھنا ہوگا جو اپنے عقیدے اور جدید طرز زندگی میں ایک توازن چاہتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ کمپنیاں اب ایک ایسی مارکیٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتی جو نہ صرف بڑی ہے بلکہ بہت باشعور بھی ہے۔ بالکل، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے متنوع شعبوں میں ترقی دیکھ رہے ہیں۔ جی، اور جب ہم ان شعبوں کے حجم کی بات کرتے ہیں تو کچھ اعداد و شمار تو واقعی ذہن گھما دیتے ہیں۔ مثلاً حلال خوراک کی مارکیٹ، وہ $1.27 ٹریلین ہے۔ یہ تو اپنی جگہ، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ ہے کہ $295 بلین کی معمولی فیشن انڈسٹری دنیا کی کئی بڑی فلم انڈسٹری سے بھی زیادہ مالیت رکھتی ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ صرف کپڑوں کا کاروبار نہیں، یہ ایک بہت بڑی ثقافتی اور معاشی تحریک بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سے شعبے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی میڈیا اور تفریح پر $231 بلین، مسلم دوست سیاحت پر $102 بلین، اچھا، اور یہاں تک کہ حلال ادویات اور کاسمیٹکس بھی بترتیب $100 بلین اور $70 بلین کی مارکیٹیں ہیں۔ واو، یہ سب مل کر ایک ایسی معیشت بناتے ہیں جو خود کفیل بھی ہے اور مسلسل پھیل بھی رہی ہے۔ تو اس عالمی دوڑ میں کون سے ممالک آگے ہیں؟ رپورٹ میں ایک عالمی اسلامی معیشت انڈیکیٹر یعنی GEII کا ذکر ہے جو 81 ممالک کا جائزہ لیتا ہے۔ جی، اور اس انڈیکیٹر پر ملیشیا مسلسل 9ویں سال اپنی بادشاہت قائم رکھے ہوئے ہے۔ 9ویں سال،
یہ تو بہت متاثر کن ہے۔ اس کی وجہ وہاں کا مضبوط اسلامی مالیاتی نظام، حلال صنعت کے لیے جامع سرکاری پالیسیاں اور ایک بہترین ایکو سسٹم ہے۔ اور اس کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یعنی UAE اور انڈونیشیا آتے ہیں، جو اس میدان کے بڑے کھلاڑی ہیں۔ اور جب میں اس لسٹ کو دیکھ رہا تھا تو کچھ نام دیکھ کر میں واقعی چونک گیا۔ کون سے نام؟ ملیشیا، سعودی عرب، یہ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن برٹین اور قازقستان؟ جی، یہ پہلی بار ٹاپ 15 میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس معیشت کی کھچاؤ اپنی روایتی حدود سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ بہت دلچسپ مشاہدہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معیشت اب جغرافیائی یا مذہبی سرحدوں کی پابند نہیں رہی۔ ہر ملک کی اپنی کوئی خاصیت ہوگی؟ جی بالکل، ہر ملک اپنی کسی نہ کسی خاصیت کی وجہ سے آگے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر UAE معمولی فیشن میں تو پہلے نمبر پر ہے ہی، لیکن وہ ٹیکنالوجی اور جدت طرازی میں بھی سب سے آگے ہے۔ اچھا۔ رپورٹ میں ذکر ہے کہ دنیا کی پہلی اسلامی آرٹ NFT ایجنسی بھی UAE میں قائم ہوئی ہے۔ واہ، یہ تو جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہے۔ دوسری طرف ملیشیا اسلامی مالیات اور حلال خوراک میں عالمی رہنما ہے۔ تو ان تمام ممالک اور شعبوں کی ترقی کی رفتار بہت متاثر کن ہے، لیکن پھر 2020 میں ایک ایسی عالمی وبا آئی جس نے ہر سپلائی چین اور ہر بزنس ماڈل کو آزما کر رکھ دیا۔ جی، اسلامی معیشت پر اس کے اثرات کچھ منفرد تھے۔ سب سے بڑا اور فوری اثر سپلائی چین پر پڑا۔ OIC کے 57 رکن ممالک جو خوراک درآمد کرنے پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، کرتے ہیں، انہیں پہلی بار خوراک کی حفاظت یعنی فوڈ سیکیورٹی کی اہمیت کا شدید احساس ہوا۔ تو اس بحران نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بالکل، لیکن اس سے ایک موقع بھی پیدا ہوا۔ کئی ممالک نے مقامی پیداوار بڑھانے اور اسمارٹ فارمز جیسی جدید ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ اور دوسرا بڑا اثر جو شاید زیادہ دیر پا ہے، وہ ڈیجیٹلائزیشن کی سونامی تھی۔ جب سب کچھ بند ہو گیا تو ای کامرس ہی واحد راستہ بچا تھا۔ مجھے ترکی کے معمولی فیشن برانڈ موڈانیسا کی مثال بہت اچھی لگی۔ انہوں نے ورچوئل فیشن شوز منعقد کیے۔ جی، لاک ڈاؤن میں، یہاں تک کہ ایئر ایشیا جیسی ایئر لائن جس کا کاروبار تقریباً ٹھپ ہو گیا تھا، اس نے بھی ہمت نہیں ہاری اور ای کامرس اور فوڈ ڈیلیوری جیسے نئے کاروبار شروع کر دیے۔ یہ خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی بہترین مثال ہے۔ اس بحران نے یہ سکھایا کہ جو کاروبار ڈیجیٹل نہیں ہوگا وہ شاید زندہ نہیں رہے گا، اور اس نے جدت طرازی کی ایک نئی لہر کو جنم دیا، خاص طور پر فن ٹیک میں۔ جی بالکل۔ اور یہاں تجارت کے حوالے سے ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ OIC ممالک حلال خوراک کے سب سے بڑے خریدار ہیں، تو آپ کے خیال میں انہیں یہ خوراک بیچ کون رہا ہے؟ زیادہ تر لوگ سوچیں گے کہ کوئی مسلم ملک ہوگا، انڈونیشیا، ترکی یا شاید پاکستان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نمبر 1 پر برازیل ہے۔ برازیل؟ جی، اس کے بعد بھارت، امریکہ اور روس۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس پوری مارکیٹ کے بارے میں سوچ کو بدل دیتی ہے۔ تو OIC ممالک آپس میں تجارت کرنے کے بجائے غیر مسلم ممالک سے اربوں ڈالر کی حلال خوراک خرید رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑے موقع کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر OIC ممالک اپنی پیداواری صلاحیت بڑھائیں اور آپس میں تجارت کو فروغ دیں تو وہ نہ صرف اپنی خوراک کی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں بلکہ معاشی طور پر بھی بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی، یہ اربوں ڈالر ان کی اپنی معیشتوں میں گردش کر سکتے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ سرمایہ کاروں نے اس موقع کو بھانپ لیا ہے۔ کیا مطلب؟ رپورٹ بتاتی ہے کہ وبا کے دوران 2020-21 میں اسلامی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں 118% کا اضافہ ہوا۔ 118%؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، اور یہ $25.7 بلین تک پہنچ گئی۔ یہ حیران کن ضرور ہے لیکن غیر متوقع نہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہی ڈیجیٹل تبدیلی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اچھا، فن ٹیک اور وینچر کیپٹل وغیرہ؟ جی، فن ٹیک، پرائیویٹ ایکویٹی اور وینچر کیپٹل نے سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ سرمایہ کار اس نوجوان اور بڑھتی ہوئی مارکیٹ کے پوٹینشل کو سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتے۔ بالکل۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی محاذ پر OIC ممالک میں تعاون اور تجارت کے بہت بڑے مواقع ہیں۔ جی، لیکن یہ معاشی ہم آہنگی ہمیشہ سماجی یا سیاسی اتحاد کی عکاسی نہیں کرتی۔
یہ ایک اہم پہلو ہے کیونکہ OIC کو اکثر ایک مونولتھ بلاک سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں سب ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں؟ جی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بالکل۔ ہمارے ایک ذریعے کے مطابق مختلف سماجی معاملات پر اس بلاک کے اندر بہت مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر 2011 میں البانیہ، گیبون اور چند دیگر OIC اراکین نے اقوام متحدہ کے ایک ایسے اعلامیے پر دستخط کیے جو LGBT حقوق کی حمایت کرتا تھا۔ اچھا۔ لیکن پھر 2016 میں مصر، پاکستان اور سعودی عرب سمیت 57 ممالک نے، یعنی تقریباً سب نے ہی؟ جی، انہوں نے اقوام متحدہ کی ایڈز کے خاتمے پر ہونے والی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ سے LGBT تنظیموں کو ہٹانے کی درخواست کی۔ تو یہ دونوں نقاط صرف ذریعے میں بیان کردہ معلومات ہیں، لیکن یہ اس تنظیم کے اندر موجود مختلف نقطۂ نظر کو واضح کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اقدار کے اطلاق کا یہی پیچیدہ سوال ہمیں مستقبل کی ٹیکنالوجی، خاص طور پر مصنوعی ذہانت کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی AI کی طرف؟ جی، ہمارے پاس جو تحقیقی مقالہ ہے وہ اسی مسئلے کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسی AI بنا سکتے ہیں جو اسلامی اخلاقی اصولوں کے مطابق ہو؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اکثر ٹیکنالوجی کی اخلاقیات پر بحث مغرب کے فلسفے کے گرد گھومتی ہے۔ جی، جیسے یوٹیلیٹیرینزم یا ڈیونٹالوجی۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ اسلامی اصول اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں۔ کیا مقالے میں کچھ ایسے ٹھوس اصول بتائے گئے ہیں جو ایک AI ڈیولپر آج استعمال کر سکتا ہے؟ جی بالکل، اور وہ صرف نظریاتی نہیں ہے۔ مقالہ 4 بنیادی ستونوں کی بات کرتا ہے۔ کون سے 4؟ پہلا ہے عدل، یعنی انصاف اور غیر جانبداری، تاکہ AI کے الگوریدمز کسی خاص گروہ کے خلاف متعصب نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے امانت، یعنی بھروسہ اور ذمہ داری، کہ اس ٹیکنالوجی کو بنانے والے اس کے نتائج کے ذمہ دار ہوں۔ اور تیسرا ہے مصلحت، یعنی عوامی مفاد کو ترجیح دینا۔ اور چوتھا حرمت، یعنی انسانی زندگی، وقار اور خاص طور پر رازداری کا تقدس۔ تو یہ صرف روک تھام کے اصول نہیں ہیں، یعنی یہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا نہیں کرنا، بلکہ یہ ایک پازیٹیو ویژن بھی پیش کرتے ہیں کہ AI کو کیسا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر جب ہم الگوریدم میں تعصب یعنی الگوریدمک بائس کی بات کرتے ہیں، جو بھرتی سے لے کر قرض دینے تک ہر چیز کو متاثر کر سکتا ہے، تو عدل کا اصول ایک بہت واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حرمت کا اصول ہمیں نگرانی، سرویلنس اور ڈیٹا کے غلط استعمال جیسے مسائل سے بچا سکتا ہے۔ بالکل۔ مقالے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اسلامی اخلاقیات AI کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بلکہ ایک تعمیری رہنما ہے۔ تو یہ ایک فریم ورک فراہم کرتی ہے؟ جی، ایک ایسا فریم ورک جو اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی انسانیت کی خدمت کرے، نہ کہ اسے تقسیم کرے یا نقصان پہنچائے۔ لیکن اس کے لیے تو علماء، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور پالیسی سازوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی معیشت محض ایک مذہبی رجحان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی، متحرک اور نوجوان آبادی پر مبنی عالمی معاشی حقیقت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ عالمی وبا جیسے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے خود کو ڈیجیٹل دنیا کے مطابق تیزی سے ڈھال رہی ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف پیسہ کمانے کی دوڑ نہیں ہے۔ اچھا؟ اس پوری معاشی سرگرمی کے پیچھے ایک شعوری کوشش ہے کہ ترقی اور ٹیکنالوجی کو ایک مخصوص اخلاقی ڈھانچے کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ حلال خوراک سے لے کر AI کی اخلاقیات تک۔ جی، اس کہانی کے مرکز میں اقدار ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ جی ضرور۔ آج کے ذرائع نے ایک ایسا ماڈل پیش کیا جہاں ایک مخصوص اخلاقی اور مذہبی فریم ورک کو AI جیسی ٹیکنالوجی کی رہنمائی کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک وسیع تر سوال کو جنم دیتا ہے۔ جیسے جیسے AI ہر معاشرے میں گہرائی تک سرایت کر رہی ہے، دنیا کی دیگر روایات، ثقافتوں اور فلسفوں کے وہ کون سے بنیادی اخلاقی اصول ہیں جنہیں اس عالمی مکالمے کا حصہ بنانا لازمی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ٹیکنالوجی واقعی تمام انسانیت کے مشترکہ مفاد کی خدمت کرتی ہے۔